السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترجمہ اور مختصر خلاصہ کریں گے پہلے پارے کے دوسرے ربع کا۔ دوسرے ربع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں۔ ظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ اسی وقت اسی قوم سے مخاطب ہیں جو اس وقت موجود تھی، لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک امت کو معزول کر رہے ہیں اور دوسری امت کا تقرر کر رہے ہیں۔ معزول ہونے والی امت بنی اسرائیل تھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس کا تقرر کر رہے ہیں وہ امت محمدیہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بنی اسرائیل کو بار بار یاد کروایا کہ اے بنی اسرائیل، میری فلاں نعمت کو یاد کرو، اتنی میں نے تم پر اتنے انعامات کیے، لیکن اس کے باوجود تم نے میری نافرمانی کی، تو تمہارا وہ کام جو میں نے تمہیں امر بالمعروف کا سونپا تھا، اس کتاب کی بنا پر جو تمہیں میں نے مقام دیا تھا اللہ کے احکام کو پہنچانے کا، اس سے میں تمہیں معزول کر رہا ہوں، اور یہ احکام اور یہ کام میں امت محمدیہ کو دے رہا ہوں۔ یہاں پہ ہمیں یہ ساری صورتحال ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تم نے ان کی قدر نہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بار بار یاد کروا رہے ہیں اور بنی اسرائیل کی سرکشی کو بار بار بتا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کے ساتھ اس کا مختصر سا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پہلے پارے کے دوسرے ربع کا خلاصہ اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس ربع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں۔ ظاہری حالات یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو قوم موجود تھی، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں، اور یہاں پہ ہم یہ جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک امت کو معزول کر رہے ہیں اور ایک امت کا تقرر کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ معزول کر رہے ہیں اور امت محمدیہ کا تقرر کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بار بار یاد کروا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو، ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ تم پر بہت سی مشکلات آئی جہاں سے میں نے تمہیں بچایا، تمہارا تحفظ کیا اور تمہارا دفاع کیا۔ تم پر اپنے بہت سی نعمتیں اور انعامات کیے، لیکن تم نے ان کی قدر نہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو یاد کروا رہے ہیں، اور ساتھ بنی اسرائیل کی جو انہوں نے سرکشی کی اس کا بھی یاد کروا رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات کیے، ان کو ایک اعلیٰ امت بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بنا پر ان کو ایک اعلیٰ امت بنایا تھا، انہوں نے اس کا حق نہ ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام جو تھا یہ ان سے واپس لے لیا اور یہ امت محمدیہ کو دے دیا۔ تو یہاں پہ ہم یہ سارے احسانات اللہ کے دیے ہوئے جو بنی اسرائیل پر تھے ان کو ہم سمجھیں گے ترجمے کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بنی اسرائیل نے جو سرکشی کی اس کو ہم سمجھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس بات کو جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار ہمیں یہ یاد کروا رہے ہیں، وہ امت محمدیہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل نے ایسے کیا، تم ایسے نہ کرنا، تم میری نافرمانی نہ کرنا، تم سرکشی نہ کرنا۔ ان پر میں نے احسانات کیے تو میں نے ان کا مقام، ان کا درجہ جو تھا ان کو اس سے معزول کر دیا، اور تمہیں اب یہ میں کام سونپ رہا ہوں، تم ان کی طرح نہ کرنا۔ تو آئیے ہم اس کا مختصر خلاصہ یا مفہوم جو ہے ہم ترجمے کے ذریعے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، التی وہ جو انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو تمام امتوں پر فضیلت دی تھی۔ ان کی نافرمانی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے انہیں معزول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واتقوا ڈر جاؤ، یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گی نفس کوئی جان عن نفس شیئا کسی جان کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، اور نہ اس دن کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون نہ کوئی مدد دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اس طرح کیا، اے امت محمدیہ تم ایسے نہ کرنا۔ احسان اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں
آگے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ اے بنی اسرائیل جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم پہنچاتا تھا تم کو سوء العذاب برا عذاب یذبحون ذبح کرتا تھا ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ رکھتا تھا نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑا سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو یعنی کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑا تھا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور ہم نے غرق کیا تھا آل فرعون کو اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے اور وہ واقعہ بھی یاد کرو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمین جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر میقات پر بلایا تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقعہ ظالم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جرم بھی معاف کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور معجزات لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم تم نے بچھڑے کو معبود پکڑ کر بہت بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر انکم ظلمتم تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود پکڑ کر فتوبو توبہ کرو الی باریکم اپنے رب کی طرف فقتلوا اور قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے عند باریکم تمہارے رب کے نزدیک فتاب علیکم اللہ نے رجوع کیا تم پر انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کو مار دیا جائے ان سے جنگ کی جائے ان کو قتل آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے لیے حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تم کو کڑک نے پکڑ لیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آئے اصل نے کچھ لوگوں نے نہ مانا اور کہا جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ دیکھنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تجلی کو وہ پا نہ سکے تو وہ سب کے سب وہاں پہ مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر ہم نے اٹھایا تم کو تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو اور ساتھ ساتھ امت محمدیہ کو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا نافرمانیاں کی احسانات فراموش تھے اے امت محمدیہ تم ایسے نہ کرنا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے اتارا تمہارے لیے من اور سلوہ کلو کھاؤ من طیباتی جو پاکیزہ ہے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا وما ظلمونا انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے ایک اور احسان اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں ایک اور واقعہ یاد کروا رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے کہا اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں فَكُلُوا کھاؤ مِنْهَا اس سے حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو اور رَغَدًا کھلا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے یعنی کہ اس بستی میں جب داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے وقولو اور کہنا حتتن بخشش نغفر لکم ہم تمہیں بخش دیں گے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو وسنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو ہم مزید فضل کریں گے احسان کرنے والوں پر
انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کو بدل دیا، نافرمانی کی۔ فبدل الذین، پس بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے، قیل لہم، جو انہیں کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ یاد کروا رہے ہیں۔ جب مانگا پانی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اللہ تعالیٰ واقعہ یاد کروا رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب مانگا پانی موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، نَضْرِب، مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی پتھر پر، فَانفَجَرَتْ، پس پھوٹے، مِنْہُ، اس سے، حسنۃ عشرۃ عیناً، 12 چشمے پھوٹے، کیونکہ 12 گروہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 ہی چشمے جاری کر دیے۔ قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرنے والے نہ بن جاؤ، ولا تعثوا، نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے۔ اور پھر آگے ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا، جب کہا تم نے، اے بنی اسرائیل، جب تو کہا تم نے، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض من بقلها، اس چیز سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلها، ساگ سے، وقثائها، ترکاری سے، وفومها، گیہوں سے، وعدسها، مسور سے، وبصلها، اور پیاز، یہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے ہمیں تو یہ چاہیے۔ قالا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی، کیا تم بدلتے ہو الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، مصر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے سب کچھ ہے جو تم نے سوال کی۔ وضربت علیہم الذلۃ، اور تم پر مسکینی ڈال دی گئی، ذلت ڈال دی گئی، والمسکنۃ، اور مسکینی ڈال دی گئی، وباءوا، وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، ذالک، یہ، بانہم، اس لیے کہ کانوا، تھے، یکفرون، وہ کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، فإن لکم ما سألتم، مصر میں چلے جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہ جو سب کچھ ہے جو تم نے سوال کیا۔ وضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت ڈال دی گئی، والمسکنۃ، مسکینی ڈال دی گئی، وباءوا، وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، ذالک، یہ، بانہم، اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو قتل کرتے بغیر حق کے، ذالک، یہ، بما عصوا وکانوا یعتدون، اور ان باتوں کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی ہوئے، والصابئین، بے دین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے امت محمدیہ، ان لوگوں نے جو کچھ کیا سو کیا، لیکن تم میں سے کوئی بھی، عیسائی ہے، صابی ہے، بے دین ہے، جس طرح کا بھی ہے، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بن جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو اس کے لیے اجر ہیں، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے لیا تم سے مضبوط عہد اور اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، کھڑا کر دیا، یعنی کہ مضبوط عہد لینے کے لیے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے دی تم کو، بِقُوَّةٍ، قوت، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات پر عمل کرنے کے لیے، ان سے وعدہ لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا تاکہ یہ مضبوطی سے وعدہ کریں ڈر کے۔ انہوں نے مضبوط وعدہ کیا لیکن انہوں نے وعدے کو توڑ دیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور رحمت اس کی، تم ہو جاتے گھاٹا پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتہ میں، فقلنا، پس ہم نے کہا ان کے لیے ہو جاؤ بندر خاسئین، بے دین، ددکارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فجعلناہا، ہم نے ان کو بنا دیا نکالا العبرت لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہیں، وما خلفہا، جو بعد میں آنے والے ہیں، اگلے پچھلے لوگوں کے لیے ہم نے ان کو عبرت بنا دیا۔ وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت میں ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ جو اس وقت موجود لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے عبرت بنا دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا۔ اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، حکم کرتا ہے تم کو، ان تذبحوا، کہ ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تم پکڑتا ہے ہمیں، ہزوا، مذاق، کیا تو ہم سے مذاق پکڑتا ہے؟ قال، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کر ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، ہمیں بیان کرے، ما ہی، وہ کیا ہے، کیسی ہے گائے، کیسی ہے؟ قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، کہتا ہے، انہا بقرۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہا بقرۃ، وہ گائے ہے، لا فارض، نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ جوان ہے، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہے، ففعلوا، کرو، ما تؤمرون، جو تم حکم کیے جاتے ہو۔ اب جب بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہوا تھا، ان لوگوں نے کیا تھا تو انہوں نے چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کا جب انہیں حکم ہوا تو ان کو بحث شروع کر دی، تو اس بحث کو بڑھاتے گیا تو اللہ بھی ان پہ سختی کرتے گئے۔ قالو، انہوں نے کہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، انہوں نے کہا اپنے رب سے پکاریے، اپنے رب سے کہیے، درخواست کیجئے کہ بیان کرے اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا انہو، بے شک وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، انہا بقرۃ، وہ گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، تیز ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے وہ دیکھنے والوں کو، اچھی لگتی ہے وہ دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، انہوں نے کہا دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے وہ کیا ہے۔ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، مل جل گئی ہے، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، لمہتدون، ہدایت پا جائیں گے۔ کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے وہ کیسی گائے ہے، بے شک گائے ہم پہ مل جل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک، یقول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہا بقرہ، بے شک وہ گائے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کیجئے، درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک اللہ تعالیٰ، یقول، کہتے ہیں، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، تیز ہے اس کا رنگ، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے وہ کیا ہے، کیسی ہے۔ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، مل جل گئی ہے ہم پر، تشابہ علینا، ہم پر مل جل گئی ہے، وَإِنَّا، بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، ہدایت پا جائیں گے۔ قال، کہا، انہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، وہ اس طرح کی ہے کہ زمین میں ہل نہیں چلاتی، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی پلاتی ہے کھیتوں کو، مسلمۃ، سلامت ہے، لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی کسی قسم کا داغ دھبا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، قالو، بنی اسرائیل نے کہا، قالوا الآن، اب، جئت بالحق، اب تو صحیح بات پہ آیا ہے، فذبحوها، انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا، نہ تھے قریب کہ وہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک اور واقعہ یاد کروا رہے ہیں، اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو
جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا، فداراتم تم نے جھگڑا کیا اس میں، واللہ اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپاتے تھے۔ فقلنا ہم نے کہا نضربوہ اس کو مارو ببعض یا اس کا بعض حصہ بعض پر، کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتى اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ویریکم آیاتہ اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو۔ ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ مانند پتھر کی، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ بشک پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہیں، لما یتفجر جو پھٹ جاتے ہیں، منہ الانہار اس سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں، وَإِنَّ منہا بشک اس میں سے، لما بعض ایسے ہیں، یشقق جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج نکلتا ہے اس سے پانی، وَإِنَّ منہا بشک اس میں سے، لما ایسے ہیں، یہبط من خشیۃ اللہ بعض اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ تم تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر، اما اس چیز سے جو تم کرتے ہو، تعملون کرتے ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، امت محمدیہ سے، کہ کیا تم طمع رکھتے ہو ان یہودیوں کے بارے میں کہ وہ تمہارے ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں ایک ایسا فریق تھا جو سنتے تھے اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر بدل ڈالتے، من بعد اس کے بعد، جو ما عقلوہ جو سمجھا انہوں نے اس کو، ما ہم یعلمون اور وہ جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب یہ لوگ ملتے ہیں، لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خلا جب علیحدہ ہوتا ہے بعض ان کا، خلا بعضهم إِلَى بعض جب ان کا علیحدہ ہوتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف، وَإِذَا خلا بعضهم إِلَى بعض قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ملتے ہیں یہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا جب علیحدہ ہوتا ہے ان کا بعض کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم کیا تم بتاتے ہو ان کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ جو اللہ نے تم پر کھول دیا، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے اس کے بارے میں، عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک، افلا تعقلون تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب بتا دیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سارا ان کو آگاہ کر دیا تھا، تو یہ اس بات کو جب وہ ظاہر کرتے ایک دوسرے کو بتاتے تو وہ لوگ جو منافق ہوتے تھے وہ کہتے ہیں اگر تم بتاؤ گے باتیں، حقیقت بتاؤ گے تو تمہارے اوپر حجت بن جائے گی کہ تم عقل کیوں نہیں کرتے، ان باتوں کو چھپاؤ، یہ ظاہر کرو کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا یہ یہود نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، ان یہودیوں میں سے، امیون کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب وہ کتاب کے بارے میں نہیں جانتے، الا امانیہ وَإِنْهُمْ الا یظنون کہ یہ یہود ایک ایسا گروہ ان میں شامل ہے، ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے، جو بات بھی کرتے ہیں ظن و گمان سے کرتے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا دوسرا ربع مکمل ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے بیان کرنے کی توفیق دے، ہمت دے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں تیسرے ربع میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔